کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ایسے ہی نیک اور صالح اعمال کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی کچھ گناہ یا برے اعمال جن کا عذاب مرنے کے بعد بھی جاری رہے انہیں گناہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ قرآن و حدیث اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یعنی صدقہ جاریہ وہ نیکی ہے جو ایک بار کی جائے مگر اس کا ثواب ہمیشہ لکھا جاتا رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس کا مطلب ہے نیکی کا ایک عمل سینکڑوں گنا بڑھ کر واپس آتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی خوبصورت مثالیں: مسجد یا کوئی دینی اور دنیاوی تعلیم کا ادارہ قائم کروا دینا جس سے آگے آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ کسی علاقے میں پانی کی فراہمی کا مؤثر انتظام کروا دینا، یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کا انتظام کرنا، خواہ وہ کھانے یا رہائش یا کسی اور شکل میں ہو، درخت لگانا جس کے سائے میں انسان اور جانور پناہ لے سکیں، علم پھیلانا دینی ہو یا دنیاوی، غریب اور نادار بچیوں کی شادی کا انتظام کروانا۔ غرض یہ کہ ایسے بہت سے اعمال صالحہ جن کا فائدہ اگر براہ راست بہت سے لوگوں کو پہنچے تو یہ سب صدقہ جاریہ ہی کہلاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ یہ ایک ایسا سرمایہ نجات ہے جو قبر میں روشنی بن کر آپ کے ساتھ جائے گا۔ گناہ جاریہ یہ ایک ایسی خوفناک صورتحال ہے کہ مرنے کے بعد بھی گناہوں کا عذاب جاری رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی گمراہی کی ابتدا کرے اور لوگ اس پر عمل کرتے رہیں تو اس کے مرنے کے بعد بھی ان سب کے گناہوں کا بوجھ اسے ملتا رہے گا۔ یعنی ہمارے ایسے گناہ جو باقی لوگوں کو بھی گناہوں پر اکسائیں یا آمادہ کریں وہ گناہ جاریہ کہلاتے ہیں۔ جب تک لوگ وہ گناہ کرتے رہیں گے اس گناہ کا عذاب قبر میں بھی جاری رہے گا۔ اور آج کے پرفتنہ دور میں گناہ جاریہ کی بہت سی مثالیں عام دیکھنے کو ملتی ہیں، جن میں فحاشی اور گمراہی پر مبنی مواد دیکھنا اور سننا اور بغیر کسی جھجک کے اس کی تشہیر کرنا تاکہ اور لوگ بھی اس کو دیکھیں اور پسند کریں، اعلانیہ طور پر گناہ کرنا اور لوگوں کو ان اعمال پر اکسانا اور ان کی ترغیب دینا، سود اور حرام کے کاروبار میں لوگوں کو شراکت دار بنانا، لوگوں کو دینی اور دنیاوی مفید تعلیم سے دور کرنا، جادو ٹونا کروانا یا ایسی سازشیں کرنا جن سے آنے والی نسلیں متاثر ہوں۔ اللہ کے نبی کا پیغام ہے، جو شخص خیر کی طرف بلائے اسے خیر کرنے والوں کے برابر اجر ملتا ہے، اور جو شر کی طرف بلائے اس پر اس شر کرنے والوں کے برابر گناہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو وہ اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے۔ تو آئیے آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایسے نیک اعمال کریں گے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی خیر و عافیت کا باعث بنے، نہ کہ اللہ کا غضب اور اس کے عذاب کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیں۔